بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، وصال اردو میں تذکرہ اولیاء کی ایک اور پروگرام کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج پھر ایک نابغہ روزگار شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، بلکہ لازوال باکمال بے مثال شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات کا ہم نے تذکرہ کیا وہ فیضان نبوت کے طفیل ہی سے اللہ نے انہیں عزت و رفعت، منقبت، معرفت اور جتنا بھی عزت و معیار عطا فرمایا وہ آپ علیہ السلام کی اتباع سے۔ لیکن آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ تو خود خاندان نبوت کا ہی فرد ہے، وہ تو خود خاندان نبوت کے ہی باغ میں کھیلا، اسی گلستان میں پلا بڑھا۔ اس حوالے سے یہ شخصیت زیادہ عظمت و رفعت کی متقاضی ہے۔ میری مراد امام زین العابدین یعنی علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتیں ان کے اندر جمع کی، نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے فرد تھے بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عظمتیں تھیں جو ان کی اپنی کسبی تھی، جو رب سے محبت کی متقاضی تھی، جن میں طلب محبت، معرفت رب تعالی چھلکتی نظر آتی تھی، اور ان چیزوں نے یا ان اعمال نے اہل بیت کے ہوتے ہوئے اس عظمت کو اور بڑھا دیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام علی بن حسین تھا، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی کے نام پر ہی آپ کا نام رکھا، آپ کا لقب زین العابدین تھا، اور اسی طرح سجاد بھی آپ کا لقب مشہور ہے۔ ان دونوں کی وجہ شہرت آپ کی کثرت عبادت ہے، یہیں آپ کو امین بھی کہا گیا، سید العابدین بھی کہا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کی کثرت عبادت پہ دال ہیں کہ آپ بہت زیادہ رب تعالیٰ کی عبادت میں منہمک رہتے، اور بے تحاشا رب تعالیٰ کی یاد کے جتنے بھی افعال و اعمال تھے ان میں ہمتاً منہمک رہتے۔ یہی وجہ کہ یہ لقب آپ کا عابدین، کہیں زین العابدین کہیں سید العابدین ہمیں ملتا ہے۔ آپ کی ولادت کی جانب آتے ہیں۔ ولادت میں دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ 33 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، دوسرا قول جو ابن سعد کے حوالے سے ہے 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ولادت کے بعد سلسلہ بڑا آگے، چونکہ آپ قریشی اور ہاشمی نسب سے ہیں، آپ کی تعلیم و تعلم کا ابتدائی جو سلسلہ ہے وہ تو گھر ہی سے شروع ہوا، اور گھر میں شروع کرنے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا حضرت حسن وہ پیش رہے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں، کہیں پہ تو ملتا ہے کتب تاریخ میں کہ سلامہ یا سلافہ نام تھا، کہیں پہ ملتا ہے غزالہ نام تھا، اور جو محققین کا راجح قول ہے وہ یہ کہ یزدر سوم کی بیٹی تھی جو شہنشاہ فارس تھا، شہر بانو نام تھا، جو کہ جنگ کے بعد بطور غنیمت کے آئی تو وہ آپ کے نکاح میں آئی، اس سے پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، پھر اس سے آگے علی بن حسین کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ یہ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب تھا۔ چونکہ اصل تو آپ بنو ہاشم سے ہیں اور خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو بنیادی اور ابتدائی تعلیم تھی وہ گھریلو طور پہ آپ کے والد گرامی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی طرح حضرت حسن، اور پھر امہات المومنین کی جو ہے وہ کثرت سے آپ کی تعلیم میں عمل دخل رہا، جن میں حضرت صفیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نامی جو ہے وہ زیادہ پیش ملتا ہے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو نبی علیہ السلام کے رفقا تھے، ان سے تحصیل علم کی بھی روایات مختلف انداز سے ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تابعین کے حوالے سے دیکھیں تو تابعین میں بھی ایک کثیر نام ہے، ان میں ابو رافع ہیں، سعید بن مسیب ہیں، اور دیگر حضرات سے آپ کا تحصیل علم ہمیں ملتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات میں کرنا چاہوں گا کہ تحصیل علم کے حوالے سے آپ کا انداز بڑا مختلف تھا، یعنی وہ روایتی انداز کہ جس میں اپنا سٹیٹس معیار جتلایا جائے کہ میں خاندان نبوت سے ہوں اور علم جو ہے وہ میرے گھر کی چوکھٹ پہ ہے، دہلیز پہ، ایسی کوئی بات بھی ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یہاں تو ابتدائی تحصیل علم جو ہے وہ آپ کی اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بڑے ادب احترام سے علم کی طلب میں نکلتے ہیں، اور بسا اوقات تو یوں ہوا کہ آپ کو اس پہ مختلف اطراف و جوانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کا یہ انداز جو ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ سردار ہیں، آپ اس انداز سے طلب علم کے لیے آتے ہیں۔ جیسا کہ نافع بن جبیر کا قول ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بڑے اہتمام سے آ کے جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، اور کبھی یوں ہوتا کہ بالکل بہت ہی معاشرے کے جو معاشرتی حوالے سے کمتر لوگ ہیں وہاں بیٹھتے، تو انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ چونکہ سردار ہیں، خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس انداز کو مت اپنایا کیجیے، آپ جب آئیں چل کر بالکل آگے آئیے اور گردنیں پھلانگ کر آگے آیا کیجیے، آپ کے لیے بصر و چشم یہ مجلسیں حاضر ہیں۔ تو بڑا خوبصورت اور حسین دل نشین جواب دیا کہ علم اس قابل ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، اور علم ایک ایسی چیز ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اس کا ادب کیا جائے، نہ کہ اس سے اپنا ادب کروایا جائے۔ تو میں اس ادب کے تقاضے سے یوں ہی چل کے آتا ہوں اور مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ حضرت عمر کے غلام اسلم کی مجلس میں تحصیل علم کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ قریش کو چھوڑ کر بنو عدی کے ایک عام سے غلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو پھر لاجواب کرنے کے لیے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا، کہا کہ آدمی کو جہاں سے مناسب چیز ملتی ہے آدمی وہیں بیٹھتا ہے، تو مجھے مناسب چیز جو ہے وہ اسلم کے ہاں ملتی ہے، اس لیے میں اس علم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ واقعہ کربلا میں آپ کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس میں روایات بڑی مختلف ملتی ہیں آپ کی عمر کے حوالے سے کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی، کہ آپ واقعہ کربلا جو کہ 60 ہجری میں ہوا آپ وہاں شریک تھے۔ تو درست قول تو یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 18 سے اوپر تھی، اب مختلف اقوال ہیں 20 تھی یا 23 تھی، البتہ آپ وہاں شریک تھے اور اس واقعے کے ایک طرح سے عینی شاہد بھی تھے، لیکن شدید بخار اور بیماری کی وجہ سے آپ پہ تعرض نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کے خیمے تک ان کی پہنچ ہوئی، اور آپ کو جب وہاں پہ دیکھا تو شمر کا کہنا یہ تھا کہ ان کو بھی اسی انداز سے قتل کر دیا جائے، البتہ عمر بن سعد کا کہنا یہ تھا کہ یہ بیمار ہیں اور اب ان سے تعرض کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کو لے چلو۔ دمشق لے جایا گیا اور وہاں کچھ عرصہ رکھنے کے بعد آپ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا گیا۔ آپ کی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پہلو یا اہم خاصہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل بیت ہونے کے علاوہ بھی بڑی خاصیات تھی جنہوں نے آپ کو جوان رکھا اور آپ کی عزت و عظمت اور رفعت و منقبت کو چار چاند لگائے۔ ان میں دو چیزیں بہت اہم تھی، ایک تو آپ کا ادب بہت انتہا پہ تھا، ادب احترام، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی میں اگر ایک میں تیسری چیز ایڈ کر لوں کہ آپ کا جو فکر آخرت تھا وہ بڑا عجیب تھا کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاں جنت جن کے گھر کی کھیتی اور خاندان نبوت سے جن کا تعلق ہے اور والد جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، لیکن جب ہم ایک اور پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنا سب کچھ تو لٹا چکے اور خود کو بالکل اس لو لیول پہ لے گئے کہ جہاں پہ تواضع کی آخری حد ہوتی ہے۔ میں اگر مثال دوں تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کو بظاہر تو بہت سارے معترضین نے کہا کہ بہت بخیل ہیں، آپ خرچ نہیں کرتے، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ 100 گھرانے ایسے ہیں کہ جن گھرانوں کا مستقل کفالت کا ذمہ آپ پہ تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ بڑے
جو ہے وہ ٹھاٹھ کے ساتھ وہاں جاتے اور انہیں وہ چیزیں پیش کرتے کہ آپ جیسا ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی چیز کسی کو بطور چیریٹی کی جائے یا عطیہ کی جائے تو بڑا اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور بڑی شہرت کا ایک ریا کا انداز کیا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ ان خاندانوں کی کفالت کرتے اور ایسے خفیہ انداز سے کرتے کہ جیسا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ خفیہ صدقہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ کی پشت پر آپ کے انتقال کے بعد دیکھا گیا بہت سارے نشانات ملے، اور وہ نشانات ایسے تھے کہ زندگی میں ان کا آپ کے افعال و اعمال سے کوئی تعلق لگتا نہیں تھا، لیکن جب تحقیق کی پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر وہ ضروریات زندگی کا سامان لاد کر جتنے بھی مستحقین تھے ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے. یہ اہل بیت کا حقیقی جو ہے وہ نسب رکھنے والا شخص ہے، اور حقیقی تعلق جس کا اہل بیت سے ہے اس کی زندگی اس انداز سے گزرتی ہے. دوسری چیز میں نے عرض کی فکر آخرت. ایک بات سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جب کبھی آپ وضو کرتے تو رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا، پیلاہٹ بڑی پھیلتی چلی جاتی. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وضو کے بعد کس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کھڑے ہونے کے بعد کیا کیا انعام ہیں یا کیا کیا وعیدیں ہیں، تو تمہاری حالت بھی یہی ہو، تمہارے رنگ بھی زرد پڑ جائیں. میں تو اس خوف اور اس ڈر سے اس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہوں کہ کس ذات کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں. یوں ہی ایک بار بیت اللہ کا حج کا موقع، اور حاجی جمع ہوئے، بڑے بڑے اولیاء جمع ہوئے، اور رات کا منظر بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، چہرے پہ اس کے غلاف لپٹا ہوا، نقاب لپٹا ہوا ہے، اور بیت اللہ کے غلاف کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے، اور بڑے عجیب انداز سے وہ آہ بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے، پکار رہا ہے، یا اللہ اس زمین پہ اگر کوئی بد کردار ہے تو وہ میں ہوں، کوئی کمینہ ہے تو میں ہوں، کوئی گناہگار ہے تو میں ہوں. مولا شاید تیری زمین مجھے پناہ نہ دے، یا اللہ میں قبر کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ میں حشر کے منظر کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہوں، میں کیسے ان گھاٹیوں سے گزروں گا، مولا کریم مجھے معاف فرما دے. اور ایسی آہ و بکا ہے، ایسی آہ و زاری ہے کہ اس سوز نے وہاں دیگر آئے ہوئے تمام حاجیوں کی آنکھوں کو آنسوں سے لبریز کر دیا. جان پہچان نہیں، لیکن لوگ آہ و بکا سے رو رہے ہیں، آہ و زاری سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے دامن تھاما، کہ نوجوان ایسا کیا گناہ کر دیا تو نے، تو بتلا تو صحیح تو کون ہے. بار بار تقاضا کیا لیکن نہیں. آخر انہوں نے آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب ہٹایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ گئی کہ سامنے وہ نوجوان کوئی اور شخصیت نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا امام زین العابدین کھڑے تھے. جب لوگوں نے دیکھا تو حیرت کی انتہا ہو گئی کہ وہ شخص، وہ اس منزلت اور قدر والی شخصیت کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جن کے والد جنت کے نوجوانوں کے سردار اور خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا فرد، اس کی فکر آخرت کتنی مضبوط تھی اور کتنی تڑپ تھی کہ مولا کریم پتہ نہیں وہ گھاٹیاں میں کیسے طے کروں گا. یہ دو تین چیزیں آپ کی زندگی کا بڑا اہم خاصہ تھی. ایک اور اہم پہلو کی طرف ناظرین کی توجہ دلاؤں گا. ہمارے ہاں عمومی مزاج یہ دیکھا گیا ہے، وہ لوگ جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور اس طبقے کی پوری محبت کو اپنے اندر سمیٹنے کی ان کی کاوش ہے، دعویٰ بھی ہے، حالانکہ بہت ساری چیزوں پہ ان سے اختلاف ہے اور نظریاتی اختلاف تا قیامت تک رہے گا. ان کے اور اہل بیت کے افعال و اعمال میں کتنا فرق تھا، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے. یہ کنفیوژن مدتوں سے تحریری طور پہ، تقریری طور پہ پھیلا دیا گیا کہ اہل بیت کا خلفائے ثلاثہ سے ہمیشہ جھگڑا ہی رہا ہے. آپس کی محبتیں، آپس کی وہ جو جو محبت کا تقاضا تھا، جو محبت والے اعمال تھے، ان پہ دویز طے والے پردے ڈال دیے گئے. اور آج تک امت میں یہ بات پھیلتی چلی آ رہی ہے کہ اہل بیت کا اصحاب ثلاثہ سے، یعنی جناب عمر، ابو بکر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، اور وہ اختلاف نفرت میں اور پھر دشمنی میں چلتا گیا. اس پہ بہت ساری ایسی احادیث کہ جن کو تحقیقی طور پہ جب جائزہ لیا جائے تو وہ ثابت ہی نہیں ہوتی، ان کا ملمہ بھی لگایا گیا. میں ایک دو مثالیں دے کر چلوں گا کہ ایک شخص آیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور آ کر عرض کی کہ حضور آپ اس وقت مدینہ میں تھے اور آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب تھے. کہا کہ یہ جو دو لوگ ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو حضور کی زندگی میں کتنا تقرب تھا، یہ حضور کے کتنے قریب تھے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. اور اشارہ تھا کہ چونکہ آپ اہل بیت سے ہیں اور آپ ان کا ذکر اس انداز سے کریں گے جیسا کہ سائل کو مطلوب تھا.
آپ نے بڑی ہی مثبت جواب دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان کا قرب رسول اللہ سے اتنا زیادہ تھا جتنا تم قبروں کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ مراد یہ تھا کہ جب دنیا سے جانے کے بعد جتنے قریب ہیں، زندگی میں اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ وہ چلتی ہوئی جتنی سانسیں تھیں وہ آقا علیہ السلام کے نام تھی۔ جیسا قبروں میں قرب ہے ویسا ہی زندگی میں بھی قرب تھا۔ ایک اور واقعہ اسی طرح نقل کیا گیا دونوں فریقین کی کتب میں کہ عراق سے کچھ لوگ آئے اور آ کر اصحاب ثلاثہ خصوصاً جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا، اور پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ کا ان تینوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں تم لوگوں سے 3 سوال کروں گا، ان 3 سوالوں میں تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلا طبقہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ پہلا طبقہ یہ ہے، کیا تم اس طبقے میں ہو؟ وہ مہاجرین کے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہوں نے بڑی مصیبتیں بڑی تکلیفیں دین کے لیے برداشت کی، کیا اہل عراق تم ان لوگوں میں سے ہو؟ تو عراق والوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ کہا اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم، کیا تم اس گروہ میں سے ہو کہ جس دوسرے گروہ کا رب تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اس گروہ میں سے بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ اچھا، رب تعالیٰ تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے 2 سوالوں کے جوابوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہا تم اس تیسرے گروہ میں سے؟ کہا ہم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب تینوں گروہوں میں سے تم نہیں ہو تو پھر میری جانب سے تمہارے ان تینوں پر تبرہ اور سب و شتم کا جواب یہ ہے کہ میں تمہیں اہل اسلام میں سے نہیں سمجھتا۔ اللہ تمہیں تمہارے گھر سے دور کرے، اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر ان مقدس شخصیات پر تمہارا تبرہ میں برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ الفاظ ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہ ایک بنیادی اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت کا اصحاب ثلاثہ سے کتنا زیادہ محبت بھرا تذکرہ تھا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی لیکچر میں اس کو تفصیلاً بحوالہ عرض کریں گے، لیکن یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ پہلو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اہل بیت سے محبین کا کتنا ایک گھناؤنا اصول ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ بلکہ میں یوں ہی عرض کروں، امام زین العابدین کا جو تھا وہ معمول تھا سفید پگڑی باندھنے کا، اور اس کا جو امامہ ہے شملہ ہے اس کو کمر کی جانب جھکانے کا، لیکن ان سے محبت کے دعوے دار آپ خود مشاہدہ کر لیجئے کہ ان کی شخصیت اور ان کے اعمال و افعال کی کتنی تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے اقوال سے ہمیں ملا کہ آپ کا اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ آپ اس اصول پر تول لیجئے اور دیکھ لیجئے، مشاہدہ کیجئے کہ اہل بیت سے ان کی محبت کس حد تک ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ دونوں قول بھی سامنے رکھیے اور ان کے اصول و ضوابط بھی رکھیے تو پتہ چل جائے گا اہل بیت کی اصحاب ثلاثہ سے بے حد محبت تھی اور الفت تھی۔ بلکہ اگر کبھی موقع ملا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ ان کے جتنے نام بھی ہیں وہ نام بھی اصحاب ثلاثہ کے ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام رکھے گئے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے 57 ہجری کے اندر آپ کی شادی ہوئی اور حضرت حسن کی بیٹی فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، جن میں مشہور جو ہیں وہ محمد باقر، جنہیں امام باقر بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت زید جو ہیں وہ مشہور ہوئے۔ یہ آپ کی اولاد تھی۔ یوں ہی آپ کا جو ہے وہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ آپ کی جتنی بھی زندگی تھی میں نے 2-3 چیزیں بطور خاصہ ذکر کی۔ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ بے حد انتہا پہ تھا، نمبر 2 فکر آخرت وہ بہت عروج پہ تھی، اور نمبر 3 جو بھی آپ رب تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے وہ خفیہ ہوتا، وہ اعلانیہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سید العابدین لقب بنا، امین العابدین لقب پڑا، زین العابدین لقب پڑا کہ یہ شخص بہت زیادہ عابد ہے اور بہت زیادہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا اور رب کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں اور اہل بیت کا نام لینے والوں، میرے آپ کے سمیت جتنے بھی لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، یہ اہل بیت کا عملی نمونہ ہے، یہ اہل بیت کا ایک نمونہ، ایک اعمال کا پیکر ہے۔ اس کی تقلید کیجیے، انشاءاللہ پوری زندگی اور آخرت میں بھی کسی مسئلہ میں پریشانی نہیں ہوگی۔ محض اہل بیت کا نام لینا، ان کا دم بھرنا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے،
اور ان کی وہ محبت جو رب نے انہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں بھی رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب